أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم به فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه أما بعد. پیچھے آیات میں میاں بیوی کے رشتوں کے سلسلے میں کچھ باتیں تھیں. پھر بتایا گیا تھا کہ جن لوگوں سے تمہارے والد کا نکاح ہو چکا ہو ان سے پھر تم نکاح نہیں کر سکتے. اب اسی ضمن میں مزید کن لوگوں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے اس کی تفصیل ان آیات میں تلاوت کی گئی ہے جن کی ابھی تلاوت کی گئی ہے. چونکہ اسلام نے جیسے عبادات میں بہت کچھ شرائط اور تفصیلات بیان کیے ہیں ویسے شادی بیاہ کے معاملے میں بھی اس نے اپنے اصول متعین کیے ہیں. انسانی فطرت کو پورا کرنے کے لیے نکاح جیسے مقدس رشتے کو رواج دیا لیکن اس معاملے میں بالکل آزاد نہیں چھوڑا کہ جس سے چاہے انسان شادی کر سکتا ہے. معاشرے کی بہت سی ضرورتیں ہوتی ہیں ان چیزوں کا خیال رکھ کر کن لوگوں سے یا کن عورتوں سے مرد شادی نہیں کر سکتا اس میں کچھ اصولی رشتے بتائے ہیں اس کو سامنے رکھ کر باقی رشتوں کو ہم سمجھ سکتے ہیں. اس میں کچھ نسبی رشتے ہیں اور کچھ سببی رشتے ہیں. نسبی رشتے میں بتایا گیا کہ حرمت علیکم امہاتکم کہ تمہاری مائیں تم پر حرام قرار دی گئی. اب ماں سے مطلب جن سے وہ پیدا ہوتے ہیں وہ ماں. ایسے ہی سوتیلی ماں وہ بھی ہو سکتی ہے. ایسے نیچے جہاں تک جائے نانی دادی نچلا پورا حصہ وہ سب حرام قرار دیے گئے. وبناتکم ایسے ہی تمہاری نسل سے اصل سے ماں اور نچلے پورے نانی دادی پورا نچلا حصہ اور دوسرا تمہاری اپنی ذاتی اولاد سے تمہاری بیٹیاں وأخواتکم بیٹیوں سے نیچے تک ان کی بیٹیاں جیسے نواسیاں کے پورے سلسلہ پورا ہو گیا. وأخواتکم ایسے ہی بہن کی لڑکیاں
وعماتکم ایسے ہی پھوپھیاں، وخالاتکم خالائیں، وبنات الاخ بھتیجیاں، بیٹے کی لڑکیاں، بھائی کی لڑکیاں، وبنات الاخت بہن کی لڑکیاں، یہ بھی نیچے تک، یہ تو خاندانی رشتے تھے، نسب سے جڑنے والے رشتے جن سے نکاح کرنا حرام بتایا گیا۔ پھر سبب والے رشتے میں ایک رضاعی رشتہ ہے اور دوسرا سسرالی رشتہ ہے۔ رضاعی کا مطلب بچہ جس عورت سے دودھ پیتا ہے۔ بعض علاقوں میں رواج ہوتا ہے کہ بچے کو ماں کے بجائے کوئی دوسری عورت دودھ پلاتی ہے، بعد میں کبھی مجبوریاں ہوتی ہیں، ماں دودھ نہیں پلا سکتی ہے تو کسی دوسری عورت کا دودھ پلایا جاتا ہے، اس کو رضاعی رشتہ کہتے ہیں۔ تو جو عورت دودھ پلاتی ہے وہ رضاعی ماں کہلاتی ہے، وہ بھی حرام ہو جاتی ہے، اس کی اولاد بھی حرام ہو جاتی ہے، اور اس کی جو ماں ہے نچلا حصہ وہ بھی حرام، جو اصل ہے وہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے کہا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، جو مائیں تمہیں دودھ پلاتی ہیں وہ بھی تم پر حرام ہے۔ ایسے ہی وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، رضاعی بہنیں ہیں وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، اس کی اصل اور نسل رضاعی ماں کی وہ بھی حرام ہو جاتی ہے۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تیسرا ہے سسرالی رشتہ۔ سسرالی رشتہ میں بیوی کی ماں یہ بھی حرام ہے، نکاح ہوتے ہی حرام ہو جاتی ہے، اور اس کے نیچے بیوی کی نانی، اس کی دادی، یہ سب حرام ہو جاتے ہیں۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، تمہاری وہ بیٹیاں یعنی بیوی کی بیٹیاں، کسی بیوی عورت سے اپنے شادی کی، اس کی جو لڑکی ہوتی ہے وہ ربیبہ کہلاتی ہے۔ کسی عورت سے آپ نے شادی کی، اب اس کی پہلے سے کوئی لڑکی ہے دوسرے شوہر سے، وہ ربیبہ کہلاتی ہے۔ اب اس عورت سے آپ نے نکاح کیا اور آپ نے اس سے صحبت کر لیا تو پھر وہ لڑکی آپ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، اس کی بیٹی۔ نکاح ہوا اور صحبت کرنے سے پہلے وہ مر گئی یا اس کا طلاق ہو گیا تو پھر وہ حرام نہیں ہوتی، نکاح کے بعد صحبت بھی ہونی چاہیے۔ کہا کہ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، تمہاری وہ ربیبائیں جو تمہاری تربیت میں رہتی ہیں، مِن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، ان عورتوں کی جن سے تم نے دخول کیا ہے، صحبت کیا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر ان سے دخول نہیں کیا تم نے تب ان سے شادی کرنے میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، تمہاری صلبی جو اولاد ہیں ان کی بیویاں وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لے پالک جو بچے ہوتے ہیں ان کی بیویاں حرام نہیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ رشتہ جڑتا نہیں ہے۔ تو جو تمہاری صلبی اولاد ہیں، بیٹے ہیں، اور پھر اس کے بعد نیچے تک پوتے، نیچے جتنے بھی ہیں، ان کی جو بیویاں ہوتی ہیں وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ اور ایک وقتی رشتہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں کہا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا یہ بھی حرام ہے، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، جو ہوا ہو چکا، لیکن دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتے، البتہ ایک بہن کی وفات کے بعد یا طلاق کے بعد دوسری بہن سے شادی کر سکتے ہیں۔ اس کی تفصیلات میں حدیث میں یہ بھی بتایا کہ عورت ہے اور اس کی پھوپھی یا پھوپھی اور اس کی جو بھتیجی ہے ایک ساتھ نکاح میں نہیں رہ سکتے۔ ایسے ہی عورت اور اس کی خالہ یا خالہ اور اس کی بھانجی، ان کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتے، البتہ جب جدائی ہو جائے اس کے بعد نکاح ہو سکتا۔ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، پیچھے اگر اس طرح کا گناہ ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، کیونکہ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ بڑی بخشش کرنے والے اور بہت مہربان ہیں۔ پھر کہا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ، وہ عورتیں جو کسی کے نکاح میں، جب تک وہ نکاح میں ہیں
ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ان کا طلاق ہو جائے یا اور کسی وجہ سے جدائی ہو جائے اور ان کی عدت پوری ہو جائے، اس کے بعد ان عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن جب تک یہ کسی کے نکاح میں ہے، نکاح دوسرا مرد اس سے نہیں کر سکتا۔ یہ بھی وقتی رشتہ ہوتا ہے، وقتی حرمت ہوتی ہے، جب وہ سبب ختم ہو جائے تو پھر حرمت ختم ہو جاتی ہے۔ الا ما ملکت ایمانکم، الا ہے کہ تمہارے قبضے میں جو آئیں، یعنی جو باندیاں بن کر آئیں، تو پھر باندیاں جو بن جاتی ہیں ان کا رشتہ اپنے شوہر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی جنگ میں اگر باندیاں پکڑی جائیں تو ان کے شوہروں سے ان کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، پھر ان کی جو استبراء کہتے ہیں، حیض ان کا ایک گزر جائے تو اس کے بعد ان سے صحبت ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ جو رشتے تھے، کچھ خونی رشتے بتائے نسبی، کچھ سسرالی رشتے، اور کچھ جو رضاعی رشتے تھے وہ بتائے، اور کچھ وقتی اعتبار سے دو بہنوں کو ایک ساتھ رکھنا یا کسی شادی شدہ عورت سے جو دوسرے کی نکاح میں ہے اس سے نکاح کرنا، یہ وقتی طور پر حرمت ہے۔ اس کی تفصیلات بیان کی، پھر اللہ نے کہا کتاب اللہ علیکم، یہ ساری وہ تفصیلات ہیں جو اللہ نے تمہارے لیے طے کر دی ہیں، اس کی مخالفت جائز نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ تفصیلات بیان کر کے بتا دیا کہ آدمی شادی بھی کرنا ہے، اپنی خواہش بھی پورا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی جو کنڈیشن شریعت نے مقرر کر رکھے ہیں اس کے مطابق وہ رشتہ کر سکتا ہے۔ اس کی حدود کو پھلانگ کر یا اپنی منمانی کر کے اس اصول کی خلاف ورزی نہیں، ان اصولوں کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ صحیح طور پر سمجھ عطا فرمائے اور شریعت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔